السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ڈاکٹر نمرہ خالد گائناکالوجسٹ ہوں۔ میرا جو ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بہت کوشش کروں گی کہ بریف طریقے سے بتا سکوں تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے حل ہو سکیں، وہ ہے کہ آخری 3 مہینوں میں عورتیں یا بچیاں کیا غلطیاں کرتی ہیں اور ان کی کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے اور کیا ان کے حل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 7ویں 8ویں اور 9ویں مہینے میں۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس کے کچھ میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، چند ایک پوائنٹس ہیں، جیسے کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچیاں جو آخری مہینوں میں بہت زیادہ بیڈ ریسٹ کرنے لگ جاتی ہیں۔ بیڈ ریسٹ مطلب کہ آرام کرتی ہیں، میں بیڈ پہ بیٹھ کے اس کو کھانا دیا جائے گا، بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھائے گی اور اس طرح کے معاملات۔ لیکن بیڈ پہ بیٹھنے سے، اور جن لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو، جیسے کہ ہم بیڈ ریسٹ کا کہتی ہیں ڈاکٹرز کہ بیڈ ریسٹ کریں، ایسے نہیں ہے کہ نہیں کہتی، لیکن ان لوگوں کو کہتی ہیں جن لوگوں کو مسائل ہوں۔ وہ مسائل میں آپ لوگوں کو گنواتی ہوں، کم از کم 3-4 مسائل ہیں، جیسے کہ کسی بھی عورت کو وقت سے پہلے دردیں لگ جائیں، ان کو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں تاکہ بچے کا ٹائم مکمل کیا جا سکے، کہ اس کے پھیپھڑے مضبوط ہو سکیں اور بچے کو نرسری میں نہ جانا پڑے۔ دوسرا یہ کہ اگر بچے کے پانی والی تھیلی پھٹ جائے، لیک ہو جائے، اس میں بھی ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ بیڈ ریسٹ کریں۔ تیسرا یہ کہ اگر اس کی اول نیچے ہو اور اس کو بار بار داغ لگتا ہو، اس میں بھی ہم لوگ ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں مریض کو۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی آپ نے سنا ہوگا بچے دانی بہت زیادہ کمزور ہے، اس کو ٹانکا لگایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کی بچے دانی کو ٹانکا لگایا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی ریسٹ کا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان سارے معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹی، ورزش وغیرہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی، اور بچہ جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا۔ نیچے آنے سے مراد ماں کے پیلوس میں، ہڈی میں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہڈی چھوٹی ہے ہڈی بڑی ہے، ہڈی میں نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے آپریشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی رکھے، آخری 3 مہینوں میں 15 سے 30 منٹ کی ورزش روزانہ کیا کریں، واک کیا کریں، اس سے بہت زیادہ نارمل ڈیلیوری، جو لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری کیجیے، انہیں اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر شروع سے سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، آخری مہینوں میں بھی سب کچھ ٹھیک رہے گا، تو اینڈ پہ آ کے 9ویں مہینے میں چیک کراتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ آخری 3 مہینوں میں ڈاکٹر کو پراپر چیک کرانا چاہیے۔ اچھا، ڈاکٹر 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں، ایک مریض ہوتے ہیں ہائی رسک، ایک مریض ہوتے ہیں لو رسک۔ لو رسک مریض جو ہوتے ہیں ان کو ڈاکٹر خود بخود کہہ دیتی ہے کہ آپ مجھے 4 ہفتوں کے بعد، 3 ہفتوں 4 ہفتوں کے بعد چیک کرائیں، انہیں وہ بار بار کبھی بھی نہیں بلاتی۔ لیکن دوسرے مریض ہوتے ہیں ہائی رسک، جن کو وہ شروع سے بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے، ایسے مریضوں کو بار بار یعنی کہ 2 ہفتوں کے بعد، میکسیمم 3 ہفتوں کے بعد بلانا پڑتا ہے۔ لیکن جب مریض اس طرح کرتا ہے کہ وہ پراپر اپنی گائناکالوجسٹ کو وزٹ نہیں کرتا، تو اس سے بھی بہت زیادہ مسائل کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بچے کے اندر ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شوگر کے تیز ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، بچے کے گرد پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے خاص طور پر ڈسکس کرنا چاہوں گی، آخری 3 مہینوں میں آپ لوگوں نے اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کا ریکارڈ گھر میں رکھنا ہے۔ اب مریض کہتے ہیں جی ہمارا تو بلڈ پریشر اور شوگر تو بالکل ٹھیک ہے، ہم ہر مہینے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک آتا ہے، شوگر بھی چیک ہوتی ہے تو وہ ٹھیک آتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک خاص بات بتاتی ہوں جو کہ آپ لوگوں کو سمجھنی بھی چاہیے، کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آخری 3 مہینوں میں یکدم لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور شوگر کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جن مریضوں کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے، شروع میں بھی نہیں ہے، پہلے حمل میں بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو لاسٹ والے 7واں 8واں اور 9واں مہینہ ہے، اس میں ہر دوسرے یا تیسرے چوتھے دن کر لیں، چوتھے دن کر لیں، ایک یعنی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد یا شام کے کھانے کے بعد یا صبح کے کھانے کے بعد، دن میں کوئی ایک لیول کر لیا کریں، کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اپنی شوگر چیک کرنی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اپنا بلڈ پریشر بھی چیک کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں نارمل رہتی ہیں تو دوسرے تیسرے دن کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ 7ویں 8ویں مہینے میں مریض کو بلڈ پریشر اور شوگر کا مسئلہ ہونے سے، آپ نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنا ہوگا کہ یکدم بلڈ پریشر بڑا، بچے کے اندر ڈیتھ ہوگی۔ اس لیے
کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس مہینے میں ایک مرتبہ جاتے ہیں، وہ اس وقت آپ کو 5 منٹ کے لیے چیک کرتی ہے، 5 منٹ کے ریکارڈ ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو، لیکن بعد میں اس کے تیز ہونے سے بہت زیادہ آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے کہ سر میں درد ہونا، چکر آنا، اس طرح کے مسائل سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر کا ریکارڈ رکھیں گھر میں، اور تیسرے چوتھے دن بلڈ پریشر چیک کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، جیسے کہ میرا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مریض کو جب مریض آتا ہے، مریض کو یہی بار بار ڈاکٹر پوچھتی ہے حرکت ہو رہی ہے، کیونکہ بچے میں 5ویں مہینے کے بعد حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو چوتھے مہینے میں، کچھ لوگوں کو 5ویں مہینے میں حرکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں جب ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے تو وہ اس وقت اس کو میکسیمم 5 منٹ کے لیے مریض کو دیکھ سکتی ہے، بہت حد ہے 10 منٹ کے لیے دیکھ سکتی ہے۔ 5 یا 10 منٹ میں بچہ الٹرا ساؤنڈ کے درمیان ایک دفعہ حرکت کرے گا یا 2 دفعہ حرکت کر لے گا، ویسے میکسیمم ایک دفعہ ہی حرکت کرتا ہے۔ اس ٹائم کے لیے تو وہ ماں بچے عورت ڈاکٹر جو ہے وہ بتا دیتی ہے جی بچہ ٹھیک ہے، حرکت ٹھیک ہے، دھڑکن ٹھیک ہے، پانی ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ ماں کو گائیڈ بھی کرتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کم از کم کہ آپ کو دن میں 10 سے 12 مرتبہ بچے کی حرکت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بچے کی حرکت پہ ڈاکٹر پہ نہ رہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اس نے کہا کہ بچے کی حرکت بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے مریضوں کو بار بار گائیڈ کرتی ہوں کہ بچے کی حرکت کا خیال رکھیں، کیونکہ ماں جو دیکھ سکتی ہے، اس کو شروع سے جس کے ساتھ بچہ ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ بچہ حرکت کس طرح کر رہا تھا، شروع سے سلو کر رہا تھا، شروع سے اچھی تھی، تیز تھی، اب کم ہو گئی ہے، وہ بہترین طریقے سے جان سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ماں کے علاوہ ڈاکٹر بھی زیادہ بہترین طریقے سے نہیں بتا سکتی، اسی لیے جیسے ہی ماں کہتی ہے کہ بچے کی حرکت کم ہے، ڈاکٹر کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات کہ آخری 3 مہینوں میں، جیسے کہ چھٹے، ساتویں آٹھویں اور 9ویں مہینے میں خوراک بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ کچھ لوگ آخری مہینوں میں بہت زیادہ شوگر کا استعمال کرتے ہیں، گھروں میں چاول وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں نا، تو آخری 3 مہینوں میں جتنا کم ہو سکے اتنا ہی کم کاربوہائیڈریٹ استعمال کریں، خاص طور پر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ استعمال نہیں کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو شوگر ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا بیبی کا وزن بڑی تیزی سے بڑھتا ہے۔ اگر جب بیبی گڈ سائز ہو جائے یا بیبی کا وزن بہت زیادہ ہو جائے تو جس کی وجہ سے بھی نارمل ڈیلیوری ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ یا کاربوہائیڈریٹ کیا ہوتی ہے؟ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ میں جیسے کہ آپ چینی، شوگر، کچھ لوگ بہت زیادہ شوگر کا استعمال کرتے ہیں، چائے میں بہت تیز شوگر کا استعمال کرتے ہیں، روح افزا وغیرہ بہت تیز زیادہ پیتے ہیں، یہ نہیں کہ دن میں ایک مرتبہ پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر بار بار روح افزا وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے، چاول ہر روز کھائے جائیں، یہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس میں آتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے نارمل گھر کی بنی ہوئی سبزیاں استعمال کرنی ہے، گھر کا بنا ہوا سالن، سبزیاں جو بھی گھر میں پکے وہ استعمال کرنا ہے، میدے کی روٹی نہیں استعمال کرنی، گندم کا آٹا استعمال کریں، اس سے بچے کے وزن پہ فرق نہیں پڑتا، وہ نیچرل کاربوہائیڈریٹس ہیں جو کہ اس طرح شوگر کو بڑھاتی نہیں ہے، نہ ہی بچے کے وزن پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے کہ آخری مہینوں میں بلڈ پریشر، شوگر کے ساتھ ساتھ آپ کے خون کے ٹیسٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس میں موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے ہیموگلوبن کا ٹیسٹ۔ نارملی ہم شروع میں ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کرتے ہیں، پیشنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ خون تو پورا سی سڑا، آپ بار بار ٹیسٹ کرا رہی ہیں، لیکن اینڈ والے 3 مہینوں میں خون کا ٹیسٹ ہونا اتنا ضروری ہے کہ اگر مریض میں کمی ہو تو اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر 7ویں مہینے میں پتہ چل گیا ہے تو اس کا علاج ہم ڈرپس وغیرہ لگا کے یا میڈیسن کی ڈبل ڈوز کر کے ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر پیشنٹ 9ویں مہینے میں آتا ہے، ہم ٹیسٹ کراتے ہیں اور ایچ بی کا لیول بہت زیادہ کم آتا ہے تو اس میں ہمیں خون لگانا پڑتا ہے، اور خون کے اپنے بہت زیادہ نقصانات ہیں، خون نہیں لگانا چاہیے انٹل انلیس کہ اتنی زیادہ ضرورت آ جائے کہ مریض کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے خون کے ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے۔ خون کے آخری 3 مہینوں میں ٹیسٹ کروائیں، اس کے مطابق اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ ڈرپس لگوائیں، دوائیاں استعمال کریں، وہ جیسے کہ ڈائٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈائٹ ہے، گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کہ سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں، چقندر کا استعمال کریں، سیب کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ یہ جو بکرے کا گوشت ہے اس کی کلیجی
کو یہ کلیجی کو بھون کے، بہت زیادہ پکا کے نہیں، بھون کے وہ استعمال کریں، اس سے خون بہت جلدی بن جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آخری جو 3 ماہ ہوتے ہیں حمل کے، ان میں بچہ اس حد تک بڑا، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بچہ پہلے 3 مہینوں میں بنتا ہے، اور آخری بیچ والے 3 مہینوں میں اور آخری 3 مہینوں میں اس کی گروتھ کا پروسیس چلتا ہے نا۔ اور جب اینڈ پہ، جب چھٹے 7ویں 8ویں مہینے میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے ہر طرح سے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کا سائز ہی بڑھنا ہوتا ہے، اس کا وزن بڑھنا ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے مضبوط ہونے ہوتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب وہ اپنے ارد گرد کی چیزیں، اس کے سننے کی حس، اس کے سمجھنے کی حس جو ہوتی ہے نا، وہ مکمل طور پر بن چکی ہوتی ہے۔ جیسے وہ ہم اپنے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو، اپنے جیسے بہن بھائیوں کی آوازیں، ماں باپ کی آوازیں، ماں باپ اپنے ارد گرد کا خوشگوار ماحول جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، اس کو سنتا ہے ان آوازوں کو۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آخری مہینے چل رہے ہوں تو اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بہترین رکھا جائے، لڑائی جھگڑے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری مہینوں میں جب آپ لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں جس کی وجہ سے بی پی شوٹ کر جاتا ہے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا بچے پر بھی ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اینڈ والے مہینوں میں ایموشنل بانڈنگ اپنے بچوں کے ساتھ کریٹ کریں، تاکہ جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کو آلریڈی وہ اپنی ماں کی، اسی لیے تو اپنی ماں کی آواز کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو 6-7 دن میں اس کو ماں کے ہاتھوں کی پہچان ہوگی، وہ اندر سے جان رہا ہوتا ہے ماں کے ہاتھوں کو، اور ماں کی آواز کو وہ اندر سے پہچان رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ماں کی آواز ہے اس کو۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ والدین، بچے، گھر کے باقی سب مل کے اس کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ حاملہ عورت کا خوشگوار رکھیں۔ اچھا ویورز، یہ تو کچھ چند پوائنٹس سے جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے، کیونکہ میں نے پہلی جو ویڈیو بنائی تھی وہ پہلے 3 مہینوں کی تھی، اس کے مطابق میں نے سوچا کہ اب آخری 3 مہینوں کی بناتی ہوں۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کو یہ پوائنٹس اچھے لگے ہیں یا آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی ہے اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔